بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اس لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اور شرافت اور بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری سے بھی نوازا تھا، لیکن ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت دی گئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایات میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کی سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ وہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچی مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھی جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کی توق اس کی گردن میں ڈال دی۔
शैतान ने तौबा और इस्तगफार करने की बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसी हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था और ना ही आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद से हसद के तौर पर था, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत नहीं हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेजदार चिपकने वाली मिट्टी